السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ہم یہ قصص میں ہی ہیں، یعنی تاریخ کی جستجو کر کے حقائق کی تلاش میں۔ میں اب تک آپ کو کبھی قرآن، کبھی تاریخ، کبھی بائبل کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھا چکا ہوں۔ قرآن اور جو ایجپٹولوجسٹ کی گواہیاں ہیں، یہ تو ایک دوسرے پر منطبق ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک معقول تصور ابھر رہا ہے کہ یہ ہوا ہوگا۔ جہاں بائبل کی ورکنگز آ گئی ہیں بیچ میں، تاریخ وغیرہ کی، وہاں سے پھر مشکل پڑتی ہے ایجپٹولوجسٹ کے لیے، کیونکہ وہ اکثر عیسائی ہیں، اور اگر دہریہ بھی ہوں تو عیسائیت کا اثر ان پر بہت ہے۔ اس لیے جب بھی وہ حضرت موسیٰ کے واقعات کو فرعون کی تاریخ میں کہیں فکس کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اور حوالہ نہیں ہے سوائے بائبل کے، جس سے وہ اندازہ لگائیں کہ کب کیا واقعہ ہوا ہوگا۔ ہم اگر قرآن کا حوالہ ان کو نہ بتاتے تو یہ تاریخ ہمیشہ مبہم اور تضادات سے بھری رہتی۔ صرف قرآن ہی کا حوالہ ہے جو اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے ایک متوازن شکل میں ہمارے سامنے دوبارہ زندہ کر رہا ہے اس تاریخ کو۔ یہ گفتگو چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ شواہد اور بھی لے کے آیا ہوں، جو اس پہ ساری بات آخر پہ کھل جائے گی اچھی طرح، لیکن میں آپ کو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ بائبل کے حوالوں کی باتیں ہو رہی تھی نا۔ ایک بات قطعی ثابت ہے بائبل سے، اور ان کے کومنٹیٹرز بھی تسلیم کرتے ہیں، بائبل کے بیان کو اگر سچا تسلیم کیا جائے تو حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں اور فرعون سے ٹکر لینا شروع کیا ہے، اس وقت آپ کی عمر 80 برس کی تھی۔ یہ یاد رکھ لیں۔ اب خروج باب 7 آیت 3 تا 7۔ اور ان کے نزدیک ان کی عمر 120 برس کی تھی جب انہیں وفات پائی ہے، اور اسی کو تسلیم کر لیا گیا ہے تمام مفسرین وغیرہ کی طرف سے، بعد میں آنے والوں کی طرف سے، اس تحقیق کے بغیر کہ یہ کیا الہی کلام تھا کہ 80 برس میں آئے ہیں اور 120 برس میں وفات پائی، یا اور کوئی سورس ہے جس نے یہ چیزیں داخل کی ہیں۔ وہ سورس ہم نے نکال لی ہے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ہرگز اس کا الہی کلام ہونے سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو انسانوں نے بائبل میں داخل کی ہیں، اور خود عیسائی محققین نے بہت تحقیقات کے بعد ان کی نشاندہی کر دی ہے کہ یہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے بائبل کی کرونالوجی لکھی، اور خدا کے نام پر وہ بائبل میں داخل ہو گئی حضرت مسیح کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے۔ اور جو بائبلیں آج کل ہمیں مل رہی ہیں، ان کے تمام ورشنز، وہ تمام تر اپنی کرونالوجی میں، یعنی تاریخی واقعات کے تسلسل، ان کے روابط میں ان سورسز پر منحصر ہیں۔ جو 3 یا 4 بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک سورس ایسی ہے جس کے متعلق پتہ اکثر کا گمان یہی ہے کہ بلکہ محققین متفق ہیں اس بات پر کہ یہ وہ سورس ہے جس کی تاریخ بائبل میں داخل ہوئی ہے۔ اور جوزفس جو مشہور مورخ ہے، جس کے حوالے سے پھر یہ تاریخیں لی گئی ہیں، وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ اس نے اس سورس سے یہ تاریخیں لی ہیں، اور وہ تاریخیں آگے چلی ہیں۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، ابھی بعد میں تفصیل سے میں آپ کو وہ حوالہ دوں گا کہ جب ہم بعض دفعہ ان باتوں پر ہنستے ہیں اور تضحیق کا بھی لگتا ہے پہلو آ گیا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز بائبل پر ہماری ہنسی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایمان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ بائبل کا ایک حصہ خدا کا کلام ہے، اور یقیناً وہ خدا کا کلام ہے جس کی قرآن نے تصدیق کر دی ہے۔ جس کو قرآن نظر انداز کرتا ہے یا قرآنی تاریخ اس کا رد ثابت کر رہی ہے، وہ خدا کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ ہمارا مفروضہ ہے جس پر ہم کہتے ہیں کہ اگر ان تاریخوں کو لغو، بے معنی اور قصے قرار دیا جائے تو ہمیں حق ہے، لیکن اس مفروضے کا ثبوت بھی تو چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ تم نے خام خواہ ٹانٹ کرنے کی خاطر بد زبانی تو کر دی اور اب بہانہ ڈھونڈ رہے ہو کہ نہیں یہ خدا کا کلام نہیں ہوگا۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں اصل حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں تھا۔ یہ ساری تاریخیں گپیں ہیں، بلکہ ان کے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں گاربلز۔ وہ جو ویری نے قرآن کریم کے متعلق کہا تھا وہ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ دے آر میر گاربلز، یہ ہذیان بکنے والی باتیں ہیں، ان کا کلام الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد کے آدمیوں نے یہ تاریخیں بنائیں اور بائبل میں داخل کر دیں اور ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کو قبول کر لی اور آج تک چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے آپ اگر کہیں ہنسے یا مسکرائے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہرگز نعوذ باللہ کلام الہی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایسے انسانوں کے کلام سے ہم یہ سلوک کر رہے ہیں جن کو کوئی حق نہیں تھا کہ ان کی باتیں بائبل میں داخل کی جاتی۔ اور اب خدا کے نام پر جو جھوٹی باتیں انسانوں کی طرف منسوب کردہ، انسانوں کی منسوب کردہ، ان کے علماء کی تسلیم شدہ ہیں، ان کو ہمیں نکال کر باہر پھینکنے کا حق ہے۔ بس یہ وہ تاریخ ہے جس پہ ہم جب کبھی مسکراتے ہیں تو یہ خدا کی کہی ہوئی تاریخ نہیں، یہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ 120 برس کے تھے جب وفات پائی۔ ایک حصہ ایسا ہے جو ان بعد میں بائبل کی طرف منسوب کرنے والے لوگوں کے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے، بلکہ بائبل میں تفصیل سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے متعلق محققین میں سے ایک بھی نہیں کہتا کہ یہ بائبل کا حصہ نہیں تھا بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں نے داخل کیا ہے۔ وہ رامسیس شہر کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شہر کا ذکر ہے جس کی تعمیر میں بنی اسرائیل سے بہت ظالمانہ محنت لی گئی اور غلام بنا کر ان کو اس رامسیس نے اپنی عزت کی خاطر اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے ایک شہر تعمیر کیا۔ بس رامسیس کا ذکر جہاں ملتا ہے اس پر تمام محققین متفق ہیں کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لازماً وہ فرعون جس نے موسیٰ سے ٹکر لی ہے وہ رامسیس سے پہلے کا نہیں تھا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ جو رامسیس سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ اس فرعون تک جاتے ہیں جو رامسیس کا باپ تھا، اور یہ بنا لیتے ہیں قصہ کہ اس کے زمانے میں پیدا ہوا، رامسیس کے زمانے میں آپس میں ٹکراؤ ہوا، تو اس لحاظ سے ایک معقول امکان ان کے نزدیک ہے، لیکن رامسیس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بس رامسیس کو اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بائبل میں جو مسلمہ طور پر واقعات تسلیم شدہ ہیں جن کا انسانی دستبرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بائبل کا کلام ہے، اس میں رامسیس شہر بنانے والا فرعون ضرور داخل ہوگا حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں پہلے موسیٰ پیدا ہوئے، رامسیس بعد میں آیا لیکن رامسیس کا زمانہ دیکھا اور اس سے ٹکر لی۔ بعض کہتے ہیں رامسیس کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور بعد کے فرعون سے ٹکر لی۔ یہ جو کہنے والے ہیں ان کی دلیل سوائے اس کے کوئی نہیں کہ حضرت موسیٰ 80 برس کے تھے۔ اب سمجھیں بات، کوئی تاریخی مشاہدہ نہیں ہے، کوئی آثار قدیمہ کی گواہی نہیں ہے، بلکہ بائبل کی اس گواہی پر انحصار کر رہے ہیں جس گواہی کو ان کے محققین خود جھوٹا اور گاربل ثابت کر چکے ہیں۔ بس 80 سال کی عمر کے نتیجے میں وہ فرعون مس ہو جاتا ہے، پھر جس فرعون کے زمانے میں اگر رامسیس کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ فرعون مس ہو جاتا ہے، رامسیس واپسی کے وقت وہ نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے بات؟ اس لیے کچھ ہیں وہ پیچھے دھکیل گئے، رامسیس کو تو چھوڑ سکتے ہی نہیں تھے۔ کچھ نے یہ کیا کہ موسیٰ کی پیدائش پہلے ہوئی اور پچھلے فرعون کے وقت میں ہوئی جس کا نام سیٹی تھا،
اور رامسیس کے زمانے میں لڑائی ہوئی اور ختم ہوئی، لیکن رامسیس بعد میں زندہ رہا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رامسیس کو تو پھر بھی اوائڈ نہیں کر سکتے، اس کے زمانے میں پیدا ہوا، لیکن رامسیس کے زمانے میں اگر پیدا ہو جیسا کہ تسلیم کرتے ہیں تو جب واپس آیا تو رامسیس تھا ہی نہیں، اس لیے لازماً اس کے بعد آنے والے، بعد تخت نشین ہونے والے فرعون کے زمانے میں لڑائی ہوئی ہوگی، اس لیے اس کا نام منفتح تھا، اس کو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ فلمسی ایویڈنس، فلمسیسٹ پاسبل ایویڈنس جو ایک شائبہ سا ہے گواہی کا، وہ 80 برس کا ہونا ہے، اس کے سوا کوئی گواہی نہیں، اور 80 برس کا ہونا ایک قصہ ہے، فرضی بات ہے، اور قرآن اس کو بالکل رد کر رہا ہے۔ تو وہ مسلمان جو ابھی بھی اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ موسیٰ کو منفتح تک پہنچایا جائے، وہ بے وجہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن قرآن کی شہادت کو رد کیے بغیر وہ یہ مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ 40 سال کے لگ بھگ، اس سے پہلے بلکہ وہ واپس آ چکے تھے، اور اگر وہ واپس آ چکے تھے تو منفتح وہاں کہاں بادشاہ بن گیا تھا، وہ لازماً رمسیس ہے، سمجھے؟ سوائے اس کے کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کو دھکیل کر آخری کنارے تک لے جائیں، جس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور پھر بھی منفتح جو ہے اس کے زمانے پر وہ تاریخ اطلاق نہیں پائے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ساری تاریخی شہادتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، تمام ان گواہیوں کو جو ایجپٹولوجسٹ نے مہیا کی ہیں ان کو ایک طرف پھینکنے کے بعد پھر منفتح پہنچنا پڑے گا۔ بعض لوگ جو آج کل اس پہ اصرار کرتے ہیں، بعض مسلمان، وہ محض اس وجہ سے، یہ ایک ان کی خوش فہمی ہے۔ یہ جو بکائی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اسلام اور قرآن، بائبل اور سائنس۔ اس کی روح سے یہ چونکہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ فرعون ڈوب کے مرا تھا، اس لیے یہ منفتح تک پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ منفتح کے متعلق اس کا بیان ہے جس کو باقی سائنٹسٹ رد کر چکے ہیں، اور بہت سخت اس کے خلاف اپوزیشن پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے بکائی کہ میں نے بعض اور ایجپشین سائنٹسٹ کے ساتھ مل کر درخواست کی کہ اس منفتح کی ممی کے پردے اتارے جائیں، تو وہ بہت ناقص حالت میں اس کا جسم ملا، لیکن خود تسلیم کرتا ہے کہ ڈوبنے کے آثار نہیں تھے، بلکہ ویسے ہی ممی ناقص تھی، وہ بار بار کھولی گئی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی گئی ہے۔ اس کے ظاہری طور پر تو ان کو کوئی ایسے آثار نہیں ملے کہ وہ فرعون ڈوبا ہو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے پھر ایکس ریز لیے اور بعض اور ماڈرن ٹیکنالوجی سے اس کے اندر کے حالات معلوم کیے، تو جو گواہیاں ملی ہیں وہ یہ ہیں، کہتا ہے کہ بعید نہیں کہ اس کی سانس کی نالی چوک ہوئی ہو اور کچھ ہوا ہو، ایسے کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ اب یہ جو اس کی گواہی ہے اس سائنٹسٹ کے سامنے کب پیش ہوئی، کس نے تحقیق کی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن آگے پھر یہ ایک اور گواہی بھی ساتھ دے دیتا ہے، کہتا ہے اس کی ہڈیاں جو تھیں ان میں ایسے لیجنز ملے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سخت صدمہ پہنچا ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ تو اس کو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو جولٹس ہوئی ہوں گی، یعنی اس سفر کے دوران جب وہ رتھ پر بیٹھا ہوا اپنی پیروی کر رہا تھا، تو اس میں اس کی شوق سے اس کی ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ تو جب ہڈیاں ٹوٹنا اس کا جان لیوا ثابت ہوا تو ڈراؤننگ کا جان لیوا ہونا بات ختم ہو گئی، اور اس ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والے کا خدا سے اس قسم کا ہم کلام ہونا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اور یہ بعید از قیاس ہے کہ وہ چوٹیں جو وہ بتا رہا ہے اگر وہ واقعتاً درست ہے تو ان چوٹوں کے بعد اس مریض کو ہوش ہی نہیں رہ سکتی کہ وہ ایمان کی باتیں کرے اور کلام کہے کہ خدا سے کلام کر رہا ہو، کیونکہ یا وہ بے ہوش ہو چکا ہے اس سے، یا اس بد حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اس کو کوئی ہوش اپنے حواس پر قابو نہیں رہا، اور پھر گواہی بھی اکیلی ہے۔
لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ گواہی اس کی دوسری گواہیاں جو اس مضمون میں ہیں ان کے مخالف ہے، اس لیے اس کو ایک نئی تھیوری بنانی پڑی۔ وہ وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کو بائبل کے اس کلام پر انحصار کرنا پڑا کہ 80 سال کا تھا، ورنہ پہنچتے نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اب یہ جب کہتا ہے تو وہ مسلمان خوش فہم جو اس کے پیچھے لگتے ہیں وہ قرآن کو جھٹلا کر اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن 80 سال بتاتا ہی نہیں۔ قرآن قطعی طور پر 40 سے کم ثابت کرتا ہے، میں آگے جا کے چلاؤں گا۔ تو کیا یہ اس شوق میں کہ ڈوبا ہوا فرعون صرف ایک فرینچ اسکالر بکائی کے کہنے کے مطابق منفتح ثابت ہو جائے، قرآن کریم کو جھٹلائے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکتے؟ اور 40 سال کا فرق قرآن کی بیان کی طرف منسوب کر کے اس کو جھوٹا کر کے اس کو سچا ثابت کرنے کی خاطر اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اس میں کون سی عقل ہے؟ معمولی ادنا سے بھی عقل کی رمق رکھنے والا شخص یہ مسلک اختیار کر ہی نہیں سکتا کہ قرآن کو چونکہ ہم نے سچا ثابت کرنا ہے کہ وہ ڈوبا تھا، اس لیے ایک فلمزی گواہی کہ شاید ڈوبا ہو اس کو قبول کرنے کی خاطر قرآن کی اس گواہی کو رد کر دیا جائے کہ وہ 40 سال کی عمر کے تھے جب وہ واپس آئے ہیں۔ سمجھیں آپ؟ یہ جب اس کو مشکل پڑتی ہے تو اب اگلی اس کی اپنے خلاف گواہی سن لیں بکائی کی۔ بکائی کو پتہ ہے کہ 80 سال بھی اگر ہم مان جائیں تو 3 فرعونوں کا زمانہ تو بہرحال نہیں دیکھا حضرت موسیٰ نے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو دھکیل سکتے ہیں حضرت موسیٰ کی پیدائش کو تو ریمسس کے تخت نشینی کے پہلے سال، سمجھ گئے ہیں؟ اس نے 67 سال حکومت کی، تو حضرت موسیٰ کی عمر اس وقت 67 سال کی تھی جب وہ فوت ہو گیا۔ ٹھیک، 13 سال بعد وہ پہنچا ہے واپس، اور منفتح اس کے مرنے کے فوراً بعد بادشاہ بن گیا، اور منفتح کا جو رول ہے اس کی بادشاہت کا زمانہ 10 سال بیان کیا جاتا ہے۔ اگر بکائی کے اس استدلال کو قبول کر لیں تو حضرت موسیٰ تو تعزیت کے لیے بھی بہت لیٹ ہو گئے تھے، کجا یہ کہ اس سے آ کے لڑتے، اس سے جھگڑے کرتے، اس کے بیچارے کے وصال کے 3 سال بعد وہاں پہنچے ہیں، قبر پر اس سے باتیں کرنے کا امکان تو ہے، اس سے آگے کوئی امکان نہیں۔ اس مصیبت میں پڑھ کر وہ 10 سال اور ایڈ کر دیتا ہے۔ بکائی کہتا ہے کہ 10 سال تو مسلمہ ہے نا، کیونکہ سائنسدان محققین کہتے ہیں 10 پلس ملتا ہے، تو 10 پلس کا اس نے بنایا ہے 10+10، جو بالکل انگریزی محاورے کے خلاف اور محققین کی زبان کے بالکل منافی، اس سے متصادم۔ جب کہتے ہیں 10+, 11+، تو مراد ہے یا چند مہینے زائد یا 1-2 سال زائد۔ چنانچہ اس کو وہاں تک تو کسی قیمت پر 20 سال تک پہنچایا جا ہی نہیں سکتا، اور پھر ٹکریں جب لی گئیں، پھر بھی اس 10 سال جو اس نے دیے نا مزید اس کو گریس کے حضرت موسیٰ کو وہاں پہنچانے کے لیے، اس کے بعد پھر 7 سال صرف باقی رہ گئے۔ اس آخری 7 سال میں یہ سارے جھگڑے ختم کراتا ہے یہ، اور ساری تاریخ کے باقی پہلو بدلنے پڑیں گے، حضرت موسیٰ کا بعد کا تاریخ کا زمانہ سب گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا استدلال بکائی کے خلاف یہ ہے کہ قرآن کو ایک طرف سے سچا ثابت کرنے کی خاطر اس کا رجحان یہی ہے کہ قرآن ٹھیک کہتا ہے، اچھی بات ہے، ہم بہت خوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں، مگر اس بنا پر اس کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ اپنے شک سے قرآن کو سچا ثابت کر کے دکھائے اور قرآن کی قطعی گواہی کو جھٹلا کر، اس کے پس پشت پھینک کر، پھر اپنے وہم کو دکھا کر کہ میں نے قرآن کو سچا ثابت کیا ہے، اس کو قبول کر لیں۔ کوئی اس کو بات کو قبول نہیں کر سکتا، جبکہ عقلاً بھی یہ باتیں ناقابل قبول ہیں، کرونالوجی کے لحاظ سے ناقابل قبول ہیں۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو خوش فہم لوگ اس کا ذکر پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اس نے ہماری تائید کر دی۔ مجھے بھی ایک مربی صاحب کا خط آ گیا تھا کہ وہ تو بکائی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ڈوب کے مر گیا تھا اور منفتح کے زمانے میں ڈوبا تھا، اور قرآن سچا ہے اور بائبل جھوٹی ہے، تو آپ پھر کیوں اس کو نظر انداز کر رہے ہیں؟
میں اس کو تحقیق سمجھتا ہی نہیں. تحقیق وہ ہے جو تمام پہلوؤں کی چھان بین کے بعد ایسی صورت پہ پیش کرے کہ قرآن کی فتح یقینی ہو، وہ غالب ہو، اس میں کوئی شک کا شائبہ نہ ہو. یہ تحقیق ہے. اور اس تحقیق کی روح سے اس کو میں اس لیے قبول نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن کو سچا ثابت نہیں کر رہا بلکہ نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر رہا ہے، جیسا کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. قطعی طور پر یہی شکل بنتی ہے. سمجھ گئے ہمارا؟ وہ جو ذکر ملتا ہے، میں نے کہا ہے نا شہر کا، ان پر بگاڑ لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں، سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پتوم اور رامسیس بنائے. رامسیس کے بنانے کے متعلق بھی ضمناً میں آپ کو بتا دوں کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ رامسیس نام کے شہر کی وہاں جہاں رامسیس بنایا گیا ہے وہاں اور ایک شہر پہلے بھی آباد تھا. تو یہ کہنا کہ رامسیس ہی نے وہ شہر بنایا تھا درست نہیں. وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ رامسیس کے بعض نام کے بعض پرانے آدمی بھی تھے، لیکن اس کو قبول کیا جائے تو 200-300 سال اور پیچھے 200 سال پیچھے ہٹنا پڑے گا کم از کم، اور پھر ساری تاریخ مسلمہ دھرم برم ہو جائے گی. تو میں اس شوق میں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ رامسیس ان لوگوں نے نہیں بنایا تھا، ایک پہلے سے بنا ہوا تھا. تمام تاریخی گواہیاں، تمام ایجپٹولوجسٹ کی گواہیاں رد کر کے اس فرضی قصے تک پہنچنا پڑے گا کہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام 1290 کی بجائے 1400 کچھ میں پیدا ہوئے ہیں، 1470 کے لگ بھگ. اور پھر حضرت یوسف کو دھکیل کر پیچھے پھینکنا پڑے گا، اور وہ حضرت ابراہیم کے ہم اثر بن جائیں گے. تو یہ ان لغو باتوں کو کون قبول کر سکتا ہے؟ بس تمام مغربی محققین نے بھی ان باتوں پر غور کر کے اس نظریے کو جب آغاز میں جب پیش کیے گا تو بڑی واہ واہ ہوئی تھی، اس کو کلیتاً رد کر دیا ہے. اب اس صدی کی کتابوں میں وہ ایک تاریخی ایک شعبدے کے طور پر دکھائی دیتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. محققین ان دو باتوں میں سے ایک کو تسلیم کرنے پر لازماً مجبور ہیں تمام تر. یہ رامسیس کا زمانہ تو لازماً موسیٰ نے دیکھا، کیا پہلے پیدا ہوئے تھے اور رامسیس کے زمانے میں وہ مقابلہ انجام کو پہنچا، یا رامسیس کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور منفتح کے زمانے میں انجام کو پہنچا. دونوں صورتوں میں اب میں ایک بتاؤں گا. رامسیس تو بہرحال ہے، جو منفتح کے قائل ہیں وہ رامسیس کے پہلے سال حضرت موسیٰ کی پیدائش کا ذکر کرنے پر مجبور ہیں، اور یہی مسلم ہو چکا ہے کہ رامسیس کے پہلے سال پیدا ہوئے. اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے پہلے سال کو، تو واپسی 80 سال کے بعد ہو تو منفتح فوت ہو چکا تھا، وہ بھی گیا ہاتھ سے. واقعہ یہ ہے کہ جس طرح کہ اکثر محققین کا خیال ہے، اگر 10 سال منفتح کا دور سمجھا جائے تو حضرت موسیٰ اس کے بیچارے کی وفات کے بعد 3 سال بعد وہاں آئے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کا بیٹا بھی وہاں نہیں تھا اس وقت، وہ 1 ہی سال کے اندر حکومت کر کے مر چکا تھا. اور اس کا پوتا جو تھا اس کا کل 6 سال کا رول ہے، اس میں سے بھی 3 سال گزر گئے تھے. تو 3 سال کے اندر اندر اس کے پوتے سے لڑائی ہوئی اور یہ واقعات ہوئے. اس کے پوتے کی تاریخ اتنی مبہم اور حقیر ہے کہ اس کو وہ فرعون قرار دینا جس کے ساتھ ٹکر ہوئی، ان باتوں کے قائل بھی وہاں جا کے شرما جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، منفتح سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور موسیٰ کی عمر منفتح سے آگے چلی جاتی ہے. بس یا عمر کے متعلق فرض کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے، کوئی سند چاہیے. قرآن کریم نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ جب تم باتیں پیش کرتے ہو تو یہ کہو تمہاری ٹامک ٹوئیاں ہیں، اپنے فرضی قصے ہیں یا کسی کتاب میں ذکر ہے. کیسا عمدہ تحقیقی اصول ہے. تو 2 ہی کتابیں ہیں، یا بائبل یا قرآن کریم. اگر بائبل کو تسلیم کرو گے تو پھر 80 سال کے سوا کچھ ذکر ہی نہیں ملتا. لازماً 80 بناؤ گے، 80 بناؤ گے تو منفتح بھی ہاتھ سے گیا.
3 سال بعد واپس آتے ہیں، اور اگر بکائی کی بات مانے تو 10 سال مزید بڑھانا پڑے گا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہے، 10+ سے 10 سال اضافہ کر دیا، اور پھر بھی اتنا تھوڑے مدت اس کی ملتی ہے کہ وہ جو مقابلے وغیرہ ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، شان و شوکت اس کی دکھائی نہیں دیتی۔ پھر اس دور میں وہ باہر حملے بھی کرتا رہا ہے، اور فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اسرائیلیوں کا باہر نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ سے گفتگو کرتا ہے تو اس کو مارنے سے خوف زدہ ہے، دعاؤں کی درخواستیں کرتا ہے کہ تم خدا کے حضور دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے تو پھر ہم ٹھیک کر لیں گے۔ پھر ایک اور عذاب آتا ہے، پھر ایک اور عذاب، اس کو تو فرصت ہی نہیں کہ اپنے اسرائیلیوں سے نپٹ کر باہر جائے اور باقیوں کا صفایا کرے۔ تو اتنے اس میں تضادات ہیں، اتنی فرضی باتیں ہیں کہ اس کو کسی قیمت پر قبول کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ کہ قرآن کریم کو جھٹلائے بغیر آپ منفتح تک نہیں پہنچ سکتے، ناممکن ہے۔ اور کوئی شخص جس کو ادنا بھی قرآن کی عزت ہے وہ یہ جرأت نہیں کر سکتا، مگر اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ میں تاریخی طور پر اب ثابت کروں گا کہ قرآن ہی کا بیان سچا ہے، باقی سب بیان جھوٹے ہیں۔ چنانچہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم بعض باتوں کو بائبل کی رد کریں اور بعضوں کو قبول کریں، ہمیں کیا حق ہے؟ یہ ثبوت میں دے رہا ہوں، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اپنی مرضی سے آربیٹریریلی ہم نے تاریخیں تو رد کر دیں اور رامسیس کا ذکر تسلیم کر لیا۔ فرق یہ ہے کہ رامسیس کا ذکر کوئی متنازع فی بات ہی نہیں ہے، اور رامسیس کا ذکر اس یقین کے ساتھ بائبل میں ملتا ہے جس کے ساتھ ایک شہر آباد ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کے آثار قدیمہ دریافت ہو چکے ہیں۔ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے فرضی طور پر ایک کہانی بنائی تھی؟ اس لیے ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ رامسیس کے شہر کی تعمیر حضرت موسیٰ کے زمانے میں مانیں، اس سے اب چارہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جس کی طرف ایک بھی محقق یہ نہیں کہتا، جس کی طرف اشارہ کر کے ایک کسی نے فرضی طور پر بنا لیا تھا، کیونکہ اگر وہ بات دعویٰ کرے تو پھر سارا شہر بنا ہوا کہاں سے آ گیا۔ لیکن تاریخیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے ذوق سے اس کو رد نہیں کیا، بلکہ قطعی گواہیاں موجود ہیں کہ بائبل کی دی ہوئی تاریخیں فرضی قصے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا خدا کے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسانی مورخین نے اندازے سے کچھ باتیں لکھی جو بائبل میں راپ آ گئیں۔ ٹھیک ہے، اب جب ثبوت کی باری آئے گی پھر میں واپس جاؤں گا۔ اب بائبل آگے کہتی ہے بنی اسرائیل نے رامسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا۔ یہ پورا شہر آباد تھا، موجود تھا، سکات بھی بن چکا تھا، رامسیس بھی بن چکا تھا جب ہجرت ہوئی ہے۔ اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، اور بال بچے اگر 5 کے حساب سے ایڈ کیے جائیں تو 30 لاکھ کی آبادی بنتی ہے جو باہر نکل رہی ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی تھی، اور بھی کچھ لوگ چل پڑے تھے ساتھ، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل تو اور بہت چپائے تھے۔ اب یہ قافلہ ڈیلٹا سے یا کہیں سے پار کر کے دکھا دیں اتنے عرصے میں، جتنے عرصے میں بیان کیا جاتا ہے۔ آج کل کی ماڈرن آرمی بھی نہایت تیز رفتار سے جرمن سپاہیوں کی طرح مارچ کرے تو تب بھی وہ اتنا 30 لاکھ آدمی، جمع بھیڑیں، جمع بکریاں، جمع ملی جلی بھیڑ، یہ کوئی ڈیلٹا دنیا کا پار نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ ان کا ایک بڑا حصہ غرق ہونا چاہیے فرعون کے ساتھ، اور ابھی فرعون کو تو موقع نہیں ملنا اندر داخل ہونے کا۔ ایک ہی دن میں ان کا لشکر داخل بھی ہوا اور نکل بھی گیا، چونکہ ممکن ہی نہیں، اس لیے ان کا مڈل پارٹ غرق ہو گیا ہوگا، پچھلے بچ گئے ہوں گے اور فرعون نے ان کو پکڑ لیا ہوگا۔ اس کے سوا کوئی سیناریو بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کو بھی تو استعمال کریں، عقل جو خدا نے عطا فرمائی ہوئی ہے، کہ بیانات کو آنکھیں بند کر کے کیسے قبول کرتے ہیں۔ یا بائبل یا قرآن، ان کے درمیان ٹانگ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 ہی کتابیں ہیں، اور قرآن واضح کہتا ہے کتاب سے دکھاؤ۔ بائبل کا بیان تو غلط ثابت ہو گیا، لازماً قرآن پہ آئیں گے، پھر میں بتاؤں گا کہ کتنا واضح، مربوط اور کتنا خوبصورت کلام ہے
کہ جو بھی گواہی ملتی ہے حق میں ملتی ہے، ایک بھی خلاف نہیں ملتی. یہ چیز ہے جو آگے جا کے اور کھلتی چلی جائے گی. اور بائبل یہ بیان بھی کر رہی ہے ساتھ، قرآن تو ٹائم دیتا، وقت دیتا ہے. ایک تو ہزاروں کہتا ہے، زائد نہیں تھے. اور وقت اتنا دیتا ہے کہ رات کے منہ اندھیرے نکل کھڑے ہو، ابھی کوئی جگہ نہ ہو، اور احتیاط سے نکلو، کبھی دشمن کو پتہ بھی نہ لگے. پھر تم دریا پار کرو گے تو وقت مل جائے گا، امکان موجود ہے. یا سمندر کا ڈیلٹا والا حصہ پار کرو. بائبل پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے پہلے مہینے کی 15ویں تاریخ کو انہوں نے رامسیس سے کوچ کیا. فسح کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کے لوگ سب مصریوں کی آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے. تو فرعون بیٹھا کیا سوچ رہا تھا اس وقت؟ اس نے اگر پیروی کرنی تھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے نکل رہے تھے، وہیں گھیرا ڈالتے. 30 لاکھ آدمی کا نکلنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. وہ ان کو گھیرتا اور مارتا، ختم کرتا. وہ اپنے غرق ہونے کا انتظار کر رہا تھا بیچارہ، کہ میرے غرق کی غرقابی کے سامان پیدا ہوں تو پھر میں جاؤں. تو دن دہاڑے ان کا نکلنا، اور پھر کتنا وقت دن کا باقی رہ گیا تھا جب وہ ڈیلٹا میں پہنچا ہے. تو ایک دن میں بھی 30 لاکھ کی مارچ ثابت نہیں ہو سکتی. ایک پوائنٹ کو کراس کر جانا پیدل بھیڑ بکریوں کے ساتھ ناممکن ہے. یہ میتھمیٹیشین ذرا حساب لگا کے دکھائیں، پھر ان کو پتہ لگے گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کتنی ناممکن ہے یہ بات، کہ 30 لاکھ ماں بھیڑ بکریوں کے ایک دن کے عرصے کے اندر دریا پار کر جائیں، جس میں سے وہ چلنے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے. مگر بائبل اور بھی کم کر رہی ہے. کہتی ہے وہ دن دہاڑے وہاں سے چلے ہیں تو قریباً آفٹرنون میں پہنچے ہوں گے وہاں. زیادہ سے زیادہ اگر دوڑ کے بھی گئے ہوں تو اس کے بعد باقی وقت کے اندر 30 لاکھ آدمی بھیڑ بکریوں سے ساتھ دریا پار کر گئے اور فرعون بعد میں پہنچا. کیا یہ قابل قبول باتیں ہیں؟ ہرگز نہیں. صرف قرآن کی بات ہی تسلیم کے لائق ہے کہ وہ لوگ جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے وہ ہم الوف، وہ چند ہزار تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. یہ جو ہے نا مختلف کتب جن کا حوالہ دیتا ہے بکھائی، اس میں ایک ماسپیرو ہے، اس کا نظریہ اس کو تو وہ کہتا ہے کہ مونٹے یا مونٹیٹ ایجپٹولوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے اس کے سوا بہت کم لوگوں نے مضمون کے دونوں پہلوؤں پر اتنا غور کیا ہے. البتہ گزشتہ چند دہائیوں سے اس بارے میں کافی خیال آرائیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ سب ون سائیڈڈ نظریات ہیں. اس ضمن میں سب سے زیادہ دلچسپ نظریہ ڈو میشیل یہ ہے، جو ایسا دلچسپ نظریہ ہے کہ یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور کا زمانہ بہت پہلے لے جاتا ہے، اور فرعون بھی اسی زمانے کا بیان کرتا ہے. اس کے بنا وہی تاریخ کی غلطی ہے. جہاں بھی آپ کو غلطی نظر آئے گی وہاں بائبل کی تاریخ کی غلطی اس کی ذمہ دار ہوگی. یہ کہتا ہے کہ جو ٹیمپل آف سولومن ہے وہ جس تاریخ کو بنایا گیا اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ اس میں جمع کی جائے کتنے سال بنتے ہیں تو 1495 BC کا یہ واقعہ تھا، جبکہ حضرت موسیٰ نے ایک فرعون سے ٹکر لی، اور اس فرعون کا نام تتموس تھا، جو 1495 سے پہلے کا ہے، 95 کے لگ بھگ کا ہے. اول تو یہ دلچسپ بات آپ کے علم میں لاتا ہوں کہ یہ جو ڈائنسٹی تھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں سیٹھی اور یہ سب فٹ ہوتے ہیں، فرعون کا لقب یہاں سے شروع ہوا ہے.
اور اس سے پہلے بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ بھی ایک قرآن کریم کا اعجاز ہے بائبل کے مقابل پر، کہ بائبل ان پرانے بادشاہوں کو ذکر کر کے ان کو فرعون کہتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا کلام جو پاک اور سچا اور غیر مبدل کلام ہے وہ ملک قرار دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کے واقعہ میں آپ کسی فرعون کا ذکر نہیں پڑھیں گے، ملک تھا جس کے زمانے میں حضرت یوسف تشریف لائے ہیں، اور ثابت ہوا کہ قرآن کا جو خالق ہے وہ عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس تاریخ کو ابھی فرعون کا وجود ہی نہیں آیا تھا۔ تو یہ اول تو یہ یہاں سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا کہ خود بائبل جو سارا واقعہ بیان کرتی ہے فرعون سے ٹکر کی بات کر رہی ہے، اور فرعون کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا اس وقت۔ تو تم اس کو فرعون کہنا ہی غلط ہے، وہ تو ایک ملک تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مگر 1495 کو پیچھے کرنے سے وہ ساری باتیں جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں وہ تسلیم کرنی پڑیں گی، اور سب فرضی کہانیاں ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس ساری بات کے کہ بائبل کا یہ جو کرونالوجی ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ کس کرونالوجی سے؟ جو خدا کا کلام ثابت نہیں۔ کس کرونالوجی سے؟ جو بندے کا کلام ثابت ہے۔ اس دلیل کے اوپر اب ساری تاریخ کو تبدیل کر دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر فادر ڈو وو کا نظریہ پیش کرتا ہے یہ بکائی، اور اس کی ہم نے پوری چھان بین کی ہے۔ یہ قریب ترین ہے حقائق کے۔ فادر ڈو وہ یہ کہتا ہے کہ منفتح نے جو اسرائیلیوں پر حملے کیے ہیں، اور فخر سے کہتا ہے میں نے اسرائیلیوں کو بیج مار دیا ہے، یہ قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے باپ نے اسرائیلیوں کے ہاتھ سے بہت زک اٹھائی تھی، بہت تکلیفیں دیکھی تھیں، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے عدو و حزنا۔ موسیٰ اس کے لیے دشمن بھی ثابت ہوئے اور اس کو بہت دکھ پہنچانے کا موجب بنے۔ اس لیے یہ فادر ڈوو کہتا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے رامسیس جس کے زمانے میں خروج ہوا ہے۔ جب وہ نامراد ہو گیا تو اس کے بعد جتنے سال زندہ رہا ہے وہ ایک قسم پرسی کی حالت میں زندہ رہا ہے۔ اس کی حکومت کا انحطاط شروع ہو گیا ہے بڑی تیزی سے، اور اس کا بیٹا اپنی کوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر یا باپ کے بدلے لینے کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اسرائیل یعنی کنعان کی طرف حملہ آور ہوا، اور ایک جگہ آخر اس نے یہ سٹیلی میں لکھا ہے کہ میں ان کا بیج مار آیا ہوں۔ اب اسرائیلی کہلانے والی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اب یہ دعویٰ فخر سے بتا رہا ہے کہ کمپلیکس کا مارا ہوا، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے سب بدلے لے لیے، لیکن اسرائیل تو موجود رہا۔ حضرت موسیٰ وغیرہ بھی گھومتے پھرتے رہے، سارے بنی اسرائیلی موجود تھے۔ تو سٹیلی میں اس کا ذکر یہ تو قطعی بات ہے کہ اس نے کہا ہے، کیونکہ سٹیلی جو ہے یہ اس زمانے کی تاریخ جو پتھروں اور دھات کی چیزوں پر کندہ تھی وہ ہے۔ تو ایک سٹیلی پہ اس کا یہ واقعہ ہونا، لکھا ہونا، اس کا طرز عمل، اس کے نفسیاتی الجھنوں کا تو گواہ ہے، لیکن اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا وہ سچا تھا۔ بس فادر دو وہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ انتقامی کاروائیاں تھیں، 10 سال کل رہا ہے، اس میں حضرت موسیٰ کا آنا اور پھر فٹ ہی نہیں ہوتا۔ مگر یہ اس پر یہ کرٹیسزم کرتا ہے عجیب دلچسپ، یہ جو بکائی ہے، بکائی کو اور کوئی حملے کی جگہ نہیں ملتی، 80 سال کو تو وہ خود بھی مان بیٹھا ہے۔ تو اس پر اعتراض کرتا ہے کہ فادر ہے، پڑھا لکھا ہے، اس نے بائبل میں یہ نہیں پڑھا ہوا کہ وہ فرعون غرق ہو گیا تھا جس کی موسیٰ سے ٹکر ہوئی تھی، اور وہ غرق ہو کے مر چکا، ختم ہوا، تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ یہ اگر یہ بات اس پر فرض ہے تو اس پر بھی تو فرض ہے کہ پھر بائبل کی یہ بات بھی مانے، اگر 80 سال کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہ سارے فرضی قصے بائبل کی تاریخوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، جو بائبل کی تاریخیں تھی ہی نہیں۔
جہاں تک ڈوبنے کا تعلق ہے، یہ قطعی بات ہے کہ بائبل غرق کا تو ذکر کرتی ہے، بچنے کے لیے کوئی امکانی کھڑکی نہیں کھولتی۔ اس لیے تمام مورخین جو ریمسس کے زمانے میں اس کا موسیٰ کی لڑائی قرار دیتے ہیں، موسیٰ کے ساتھ فرعون کا مقابلہ، وہ مجبور ہیں بائبل کے اس بیان کو نظر انداز کرنے پر۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اسلام حملوں سے اس پہلو سے بچا رہا ہے، کیونکہ یہ پادری اگر اسلام پر یہ حملہ کرتے کہ یہ تو کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے غرق شدہ فرعون تھا، تو یہ سب سے بڑا حملہ ان کے اوپر ہونا تھا۔ کوئی فرعون وہ ایسا دکھا نہیں سکتے جو اس کے متعلق غرق شدہ ثابت کر دیں اور باقی تاریخ بھی اس سے ملتی جلتی ہو۔ اس لیے تمام مورخین جب یہ بحث چلاتے ہیں، جب عیسائی کٹر پادری بھی ہوں، وہ بائبل کے اس حوالے کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ غرق ہو گیا تھا۔ قرآن کی جہاں تک بات ہے، میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ ایک کھڑکی لازماً قرآن نے کھول دی ہے کہ ننجی کا بے بدنے کا سے کیا مراد ہے۔ اگر ننجی کا بے بدنے کا بامقابل روح ہے تو پھر اس کا یہی ترجمہ بنے گا کہ آج تیری روحانی نجات کا وقت نہیں رہا، اور مرتے وقت روحانی نجات ہی ہے جس کی گفتگو ہونی چاہیے۔ اور کسی مرنے والے کوئی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس کو اگر قبول کر لیا ہے تو آئندہ زندگی جنت ہی بنتی ہے۔ بس خدا نے جس کا انکار کیا ہے وہ روحانی نجات ہے، اور بدن کا زندہ رہ جانا اس لیے اس خاطر کہ بالآخر یہ نشان بنے اپنی واپسی کے بعد بھی، اور آئندہ بھی ہمیشہ نسلوں کے لیے نشان بنے۔ یہ ایک نہایت معقول بات ہے، یہ کھینچا تانی نہیں ہے، جبکہ اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ عربی استعمال کی روح سے غرق شدہ کو بچایا جا سکتا ہو۔ تیسرا اگر کوئی امکان ہے تو پھر جس کے ذہن میں وہ نکال کے دکھائے، تاریخی حوالے جستجو کرے، جس طرح ہم نے کتابوں کا مطالعہ کی ہے بائبل اور قرآن اور ایجپٹولوجسٹ کی گواہیوں کے ساتھ، تو وہ کس زمانے میں بنے گا۔ پھر وہ اگر وہ منفتح ہے تو پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ منفتح تک حضرت موسیٰ پہنچ چکے تھے، کیونکہ وہ اس کو پھر لازماً شروع میں پیدا ہونا چاہیے۔ جتنا لیٹ پیدا ہوں گے اتنا ہی منفتح کا امکان ختم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر پہلے دن ان کی پیدائش مانی جائے، تخت نشینی کے پہلے دن، یعنی ریمسس جس دن تخت نشین ہوا ہے اسی دن وہ اگر پیدا ہوئے ہوں، فرض کرتے ہیں ہم، تو زیادہ سے زیادہ 66 سال اس کا رول ہے، اور 67 سال کی عمر میں حضرت موسیٰ کی عمر 67 سال کی تھی۔ اگر بائبل مانے تو اس وقت نہیں واپس آیا، 80 سال بعد آیا۔ 80 سال بعد آئے ہیں تو منفتح ختم ہو گیا، کہاں سے منفتح لائیں گے؟ اگر قرآن مانے تو قرآن 40 سے پہلے 40 تک واپسی قرار دیتا ہے، وہاں منفتح کہاں سے آ گیا؟ ادھر سے نکالیں تو ادھر سے جاتا ہے، ادھر سے نکالیں تو ادھر سے جاتا ہے۔ یہ منطق ان کے دماغ میں کیوں نہیں پڑ رہی؟ میتھمیٹیکل امپاسبل باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو قصہ ہم زیر بحث لے آئے ہیں یہ تو غریب کے کفن والا قصہ ہے۔ غریب کے کفن کی چادر اگر سر ڈھانپو تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور اس بیچارے کے تو لحاف کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اس کے تو کمبل کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ بیچارے وہ ٹانگیں موڑ کر گھٹنے طے کر کے پھر سردی سے بچتے ہیں۔ تو یہ جو کہانی پیش کر رہے ہیں یہ بہت ہی غریب کا کمبل ہے۔ اگر اس کو موسیٰ کو ریمسس کے زمانے میں پیدا کریں، یعنی ان کی کہانی اگر پیدا کرے، تو دھکیل کر جس دن وہ تخت نشین ہو اسی دن اس کو پیدا کر دیں، تو پھر بھی وہاں تک بائبل کی روح سے اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ بائبل بعد میں لے کر آئے گی، اور قرآن کی روح سے اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ قرآن پہلے لے آتا ہے۔ تو نکالیں نا دلیل اب اپنی، کس دلیل سے اس کو یہاں فٹ کریں گے؟ سر ڈھانپیں گے تو پاؤں ننگے ہوں گے، پاؤں ڈھانپیں گے تو سر ننگا ہوگا۔ اس کتاب کو اس کی اب
باقی باتیں ساری یوں ہی قصے ہی ہیں. میں اب آپ کو پھر دوبارہ حقائق کی دنیا میں لے کے جاتا ہوں. جو قرآن کی دنیا ہے اس کے سوا کوئی حقائق کی دنیا ایسی نہیں جو اس ہسٹری کو، جس نے 3000 سال سے زائد ہو گئے انسانوں کو الجھن میں مبتلا کر رکھا ہے، حل کر سکے سوائے قرآن کی. تو قرآن کے قصص کے سوا کوئی ممکن نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کریم کیا فرماتا ہے. وہ حوالے کہاں ہیں جناب؟ وہ یہ ہیں. حضرت موسیٰ کو یہ جو محققین رامسیس کے زمانے میں مانتے ہیں پیدا ہوئے، اکثر کا یہ خیال ہے، وہ مسلمان جو اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اس کو منفتح تک پہنچائیں، وہ بھی مجبور ہیں یہ ماننے پر کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رامسیس کے آغاز میں پیدا شدہ مانیں. تمام مورخین یہی بات کر رہے ہیں. اس صورت میں حضرت موسیٰ کا جو سفر ہے مدین کی طرف، وہ تقریباً 25 سال کی عمر ماننی پڑتی ہے. کیوں؟ یہ قرآن سے استنباط ہو رہا ہے. بتاؤں گا کیوں. کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ 8 سال کی مدت پوری کر چکا ہے تو اس نے پھر فوراً وہ معاہدہ آخر پر ہوتے ہی موسیٰ نے اجازت مانگی ہے اپنے خضر سے اور چل پڑے ہیں. اور اسی سفر میں ابھی انہوں نے اپنی جگہ کی تلاش بھی نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہاڑ پر بلایا اور نبوت عطا فرمائی. سمجھ گئے؟ اور نبوت جو ہے وہ ارلیسٹ کب ہو سکتی ہے؟ ہمارے علم کے مطابق تو عموماً 30 سال کے بعد اور 40 سال تک. یہ مسلمہ 33 سال کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ نبی ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں، مگر قرآن بتا رہا ہے کہ پختگی ایک ایسی پختگی ضروری ہے جو عام بلوغت کی پختگی سے زائد ہے. اس لیے حضرت موسیٰ کو جب حکم دیا ہے کہ فرعون کی طرف جا، تو قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ وہ فرعون مرے تو جا. فرماتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ تو ان قدروں کو تک پہنچ جائے جو نبوت کے لیے ضروری ہیں. چنانچہ فرمایا، احسان اپنے بتا رہا ہے نا قرآن کریم کہ ہم نے تجھ پہ کیا کیا احسان فرمائے. اس ذکر میں فرماتا ہے، پورا سنا دوں، انقذ فیہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی. اے موسیٰ، ہم نے تیری ماں کی طرف وہ وحی کی جو کی گئی تھی. وہ کیا ہے؟ انقذ فیہ فی التابوت. اس کو اس میں ڈال، فی التابوت. یہ جو تھتلانے کا انداز ہے نا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک تھتلاتا تو نہیں، مگر یہاں حضرت موسیٰ کی گفتگو کا ایک انداز بیان اختیار کیا حضرت موسیٰ کو مخاطب ہوتے وقت. بہت ہی پیارا انداز ہے، لیکن یہ صرف ظاہری طور پر حضرت موسیٰ کے طرز کلام کو نہیں اپنایا، بلکہ اس میں گہری حکمت ہے. کیونکہ محض لطیفے کے طور پر کسی انسان کی طرز کلام کو اپنانا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. حکمت کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. انقذ فی ہے، انقذ فی التابوت کو نہیں فرما دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے یہ نہیں کہا تھا انقذ فی التابوت ہے، انقذ فی ہے اے فی التابوت ہے، فقذ فی ہے، پھر اس کو ڈال دے اس میں فی الیم میں. تو یہ جو طرز ہے یہ عام طور پر جو باتیں کرتے وقت رکتا ہے، پہلے فوراً دماغ میں نام نہیں آتا، وہ ایسی بات کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ ناممکن تھا. تو اس میں دونوں لطیف باتیں داخل ہیں کہ حضرت موسیٰ کی طرز کلام یہی تھی. وہ خود کہتے ہیں میری زبان صاف نہیں ہے، اور فرعون جب طعنہ دیتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی تو زبان ہی صاف نہیں ہے، کہاں سے نبوت کرے گا. تو مگر یہ کافی نہیں ہے میرے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ محض ایسی نقالی کی خاطر لطیفہ پیدا کرنے کے لیے اپنے طرز کلام میں ایک تبدیلی پیدا فرمائے. حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کو سیدھا یہ کہہ دینا کہ اس کو تابوت میں ڈال دے، ایک عورت کے لیے بہت بڑے شوق کا موجب تھا. اس کو ذہنی طور پر تیار کرنا مقصود ہے.
پہلے فرماتا ہے فی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہیں ڈالوں، ٹھیک ہے، اس صدمے سے جب اس شوق کے لیے اپنے آپ کو نفسیاتی لحاظ سے تیار کر لیتی ہے، پھر فرماتا ہے پھر تابوت ہے۔ تو اب اس کو سمجھ آ گئی کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اس کو تابوت میں ڈالوں، جس طرح ایک ماں کو صدمے سے بچانے کے لیے ہلکی باتوں سے اس کے بیٹے کی موت کی خبر دی جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی موت کے خطرے کے صدمے سے بچانے کے لیے آہستہ آہستہ اس سے گفتگو فرمائی ہے۔ پھر فرماتا ہے فخذ فی ہے، اب اگلا قدم آ گیا۔ پہلا فی ہے میں تو بچ گئی تھی، کہنے کہ چلو جی تابوت تک کی باری آئی ہے، اگلا فی ہے آ گیا مشکل، وہ ہے فی ہے فی الیم میں۔ مگر اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے خوشخبری ایسی دی اور مسلسل دی کہ اس کو پھر سہارا دے دیا۔ ایک طرف بچے کے خطرات سے آگاہ کیا، بڑی حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نفسیاتی نقطہ نگاہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، پھر اس کے بعد تسلیاں شروع کر دی ہیں۔ فخذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، اس لیے کہ میرا حکم ہے کہ یہ سمندر یا یہ دریا لازماً اس تابوت کو ساحل پہ اٹھا پھینکے، اس کی لہروں کو اس کو غرق کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے ساحل پر لانا ہی ہوگا۔ یہ سن کر اب دیکھیں فؤاد و ام موسیٰ کس طرح آہستہ آہستہ قوی ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یاخذ ہو عدو لی و عدو اللہ، تاکہ اس کو میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے۔ اب پھر ڈر گئی، صدمے سے بچایا کہ ڈوبے گا نہیں، فکر نہ کرو، آگے کیا آئے گا۔ عدو لی و عدو اللہ و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ تیری محبت، اپنی محبت تیرے دل میں ڈالوں، یا اس لیے میں تجھے بیان کر رہا ہوں۔ القیت علیک نہیں، پہلے کہہ دے گا القیت علیک محبتا منی، پھر ہم نے اپنی محبت تیرے دل میں ڈالی، ولتصنع علی عینی، اور یہ انتظام کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے تو پرورش پا کے جوان ہو۔ اس تمشی اختک فتقول حل ادلو کو، یہ دوسری جگہ جو ہے نا خطرات کا سے بچانے کا، وہ قصص میں تھا، میں وہیں سے واپس دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہی ہے، میں ڈھونڈ رہا تھا یہاں وہ ذکر نہیں موسیٰ کی ماں کی تسلیوں کا، یہاں ایک پہلو سے ذکر کیا گیا ہے، دوسرے پہلو کو زیادہ تفصیل سے القصص میں بیان فرمایا ہے۔ شروع میں ہے وہ تو، فالتقطہ آل فرعون سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یہ تو ارضعی والا آ گیا ہے واقعہ۔ ہاں اس کے بعد ہی آتا ہے، پھر وہ میں نے بتایا تھا پہلے ارضعی والا واقعہ ہے، پھر اس کے پہلے جو پس منظر ہے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اس ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو سمندر میں اٹھا کر یا دریا اٹھا کر ساحل پر پھینک دے گا، یہاں قرآن کریم فرماتا ہے اس سے حضرت موسیٰ کی ماں کو یہ تو تسلی ہو گئی کہ وہ غرق نہیں ہوگا، بچے گا، لیکن یہ جو وہم تھا کہ دشمن کے ہاتھ میں پلے گا،
اس کو ہم نے اس طرح دور کر دیا کہ دودھ پلانے کے لیے اسی کے پاس اس کو واپس کر دیا، اور اس کا دل فارغ ہو گیا خطروں سے، اور پھر یہ خوشخبری بھی اس کو دی کہ وہ بڑے ہو کر ان لوگوں کو ہلاک کرے گا، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دشمن کو ہلاک کر دے۔ تو یہ وہ سارا تفصیلی پس منظر ہے جس میں حضرت موسیٰ کا بچپن گزرا، پیدائش ہوئی ہے اور ابتدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی ان یکفلہ ہے، ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ہم تجھے یاد کراتے ہیں وہ وقت بھی جب کہ تیری بہن ساتھ ساتھ ساحل کے چل رہی تھی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ۔ اب وہاں سے گزرتے گزرتے اس نے یہ بات کی ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ ان میں سے ایک نہیں تھی، ایک گزرتی ہوئی، اتفاقاً گزرتی ہوئی لڑکی ہے جو سیر کرتے ہوئے دریا کے پانے سے گزر رہی ہے۔ یہ بھی اس کا بہت ہی حکیمانہ انداز ہے، اس لڑکی کو بھی داد جاتی ہے حضرت موسیٰ کی بہن کو، کہ اس نے ظاہر نہیں کرنا تھا کہ یہ رشتہ دار ہے، تو چلتے چلتے یوں کر کے کہتی ہے میں تمہیں بتاؤں کون اس کو کر سکتا ہے، میں سمجھ گئی ہوں تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ ہے لطف والا انداز قرآن کریم کے بیان کا۔ اس تمشی اختوں کا، جب تیری بہن چل رہی تھی، فتقولو، اور یہ کہتی جا رہی تھی هل ادلکم علی من یکفلہ، میں تمہیں بتانا دوں کہ وہ کون اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ یہ بات سن کر پھر معلوم ہوتا ہے، توجہ کیجیے، انہوں نے کہا ٹھہر جا، تو چلنے والی کیا تو باتیں کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا، علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن۔ وہ جو صدمہ تھا نا کہ عدو پکڑ لے گا، اس کا علاج اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ کر دیا کہ ماں کا غم دور ہو جائے اور تو اس کے سامنے اس کی گود میں پلے۔ پھر فرماتا ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر تو نے ایک نفس کو قتل کیا اور ہم نے تجھے اس غم سے بھی نجات بخشی، تیری پہلی ہجرت ہوئی ہے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور کئی کئی قسم کی آزمائشوں میں ہم نے تجھے گزارا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو چند سال اہل مدین میں رہا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، پھر تو قدر کو پہنچا اے موسیٰ۔ اب یہ لفظ قدر ہے جو بتا رہا ہے کہ پہلی جو تھی اس کی قوی و امین ہونا اور بلوغت، یہ پہنچتے وقت نہیں تھی۔ پہنچتے وقت جسمانی طور پر وہ طاقتور ہو چکا تھا اور گبرو جوان تھا، لیکن اللہ کے نزدیک ابھی نبی بننے کے قابل نہیں تھا۔ قدر کا ترجمہ حضرت مسلم موعود نے یہ کیا ہے، تو اس عمر کو پہنچ گیا جو ہمارے کام کے قابل ہوتی ہے۔ تو قدر سے مراد جو تخمینہ ہم نے لگایا ہوا ہے کہ کوئی انسان اتنا بڑا ہو جائے تو پھر اس کے سپرد کام کیے جائیں، جب اس تخمینے یا اس خدا کے مقدر فیصلے کے مطابق، قدر کے مطابق، تقدیر کہنا چاہیے، اس تقدیر کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی جاری تقدیر ہے، تو اس عمر کو پہنچ گیا جہاں نبوت سونپی جاتی ہے۔ تو پھر کیا کیا ہم نے؟ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تب میں نے تجھے اپنے نفس کے لیے چن لیا۔ تو جو انتظار تھا وہ کسی فرعون کے مرنے کا انتظار نہیں تھا، وہ حضرت موسیٰ کی پختگی کے اس مرتبے، اس مقام تک پہنچنے کا انتظار تھا جہاں اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، ان کے سپرد ایک ذمہ داری کرتا ہے اور اعتماد رکھتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اسی وقت فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو اور تیرا بھائی اب چلے جاؤ ہماری آیات کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں، میری یاد میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ یہاں بھائی کا مضمون اچانک داخل ہوا ہے،
لیکن یہ اس لیے کہ اس کا مضمون دوسری جگہ تفصیل سے بیان ہو چکا تھا۔ قرآن کریم جب ایک ہی واقعہ کو مختلف جگہوں پہ بیان کرتا ہے تو بظاہر ایک ہی دکھائی دیتا ہے، مگر اس میں بہت لطیف پہلو ہیں جو فرق کے ہیں، اور یہاں قدر والا مضمون اور استناتوں کا والا مضمون ہے جو اس کا مرکزی نقطہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اتنی دیر وہاں انتظار کروایا اور فرعون کے پاس بھجوانے سے پہلے انتظار کروایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے بھی بھیج سکتا تھا، فرعون سے تو خدا کو کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ موسیٰ ڈرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ڈرنا، وہی فرعون ہے جو پہلا فرعون ہے جس کے زمانے میں بھاگے، قطعی طور پر وہی ہے۔ اور واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میں نے تجھے نبی بنا دیا اور نبی کی حفاظت میرا ذمہ ہے، اور تجھے اس سے ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بدبخت مر چکا تھا تو قرآن نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ وہ مر چکا ہے، بائبل کا بیان کو اختیار کر لیتا کہ وہ مر چکا، کھپ گیا، ختم ہو گیا، تو کیوں ڈرتا ہے؟ بلکہ اشارتاً بھی اس کے مرنے کا ذکر نہیں فرماتا، کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ حضرت یحییٰ کا، حضرت کیا نام ہے، ہارون کا ذکر دوسری جگہ وضاحت سے موجود ہے کہ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اور یہ فرمایا کہ تو فرعون کے پاس جا، تو انہوں نے 2 عذر پیش کیے حضرت موسیٰ نے۔ کوئی شوق نہیں تھا نبوت کا، ایک یہ عذر تھا کہ ان کے اوپر تو میرا قتل ہے، اور جہاں میری طلب ہے وہاں میں واپس جاؤں گا، مجھے قتل کر دیں گے، تیرا مقصد تو پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی جان کی خاطر یہ بات کی ہوگی۔ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو متوجہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کہ مقصد کیسے پورا ہوگا تیرا، تو نے چن تو لیا، مگر بھیج ان کے پاس رائے جن کو میرے خون کی تلاش ہے۔ دوسرے یہ کہ میں تو تھتلا ہوں، میں تو اٹک اٹک کے بولتا ہوں، تو تیری نمائندگی کروں اور اٹک اٹک کے بولوں، یہ تو کوئی بات بنتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور پھر ساتھ ہی عرض کیا، انکار نہیں تھا، عرض کیا کہ میرے بھائی کو میری جگہ بنا دے۔ اب بھائی کا قتل نہیں تھا اور بھائی کو خطرہ کوئی نہیں تھا، یہ قطعی بات ہے جو آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اکیلے نکلے ہیں، بھائی کو لے کے نہیں نکلے تھے، بھائی کو پیچھے چھوڑ آئے تھے، جس طرح حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور جانتے تھے کہ اس کو خطرہ کوئی نہیں ہے، ورنہ نبی ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتا کہ اپنے کسی عزیز کو خطرے میں یوں ہی جھونک دے اپنی جان بچانے کے لیے۔ بہنے ہی وہی مضمون ہمیں حضرت موسیٰ کی ہجرت میں دکھائی دیتے، پہلی ہجرت میں۔ نبی تو نہیں تھے مگر نبوت والی شان تو موجود تھی، عادات تو وہی تھی نا، یعنی خصلتیں بنیادی طور پر موجود تھیں۔ آپ نے اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑا ہے اس یقین پر کہ یہ کوئی ایشیا کی پولیس نہیں ہے جو بھائی کے بدلے بھائی کو پکڑتی ہے اور بیٹے کے بدلے باپ کو قابو کرتی ہے۔ یہ فرعون مصر ظالم جتنے مرضی ہو جائیں، مگر کچھ قاعدہ قانون چل رہا ہے یہاں، اس لیے میرے بھائی کو میرے بدلے نہیں پکڑیں گے، اور بالکل سچی بات ثابت ہوئی۔ بس حضرت موسیٰ جب بھائی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اپنی گردن کا پھندا بھائی کی طرف منتقل نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ سب سے بڑا خطرے کا جو وقت تھا اس وقت بھی فرعون مصر کی حکومت نے ایک مجرم کے بدلے اس کے رشتہ دار کو نہیں پکڑا۔ بس آج اگر یہ حکومتیں پیدا ہو گئی ہیں تو یہ جدید نہیں بلکہ قدیم سے بھی قدیم ترین چیزیں ہیں، اور ان کا ترقی معکوس کی طرف قدم ہے۔ یہ ظلم کسی سویلائزڈ حکومت میں نہیں ہوا کرتا کہ ایک آدمی پکڑا نے ظلم کیا تو آپ بھاگ گیا تو اس کے بھائی رشتہ دار بڈھوں کو بھی، بیٹیوں تک کو تھانے میں بٹھا لیں۔ اب یہ صرف پاکستان کی شان تو نہیں، ہندوستان بھی برابر شریک ہے اس معاملے میں، بنگلہ دیش میں بھی شاید ہوتی ہوں یہ باتیں، مگر ان 2 ملکوں کا تو مجھے پتہ ہے قطعی طور پر۔ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے قادیان میں بھی، ایک آدمی مجرم تھا، وہ بھاگا، اس کے باپ کو اس دوسرے عزیزوں کو پکڑ کے بٹھا لیا تھانے میں کہ وہ آئے گا تو چھوڑیں گے۔ تو فرعون کو کچھ نہ کچھ داد تو دینی پڑے گی کہ ظالم ہوتے ہوئے بھی کچھ قاعدہ قانون پیش نظر رکھتا تھا۔ بس جب حضرت موسیٰ کو یقین تھا کہ ہارون کو کچھ نہیں ہوگا،
یہ وجہ تھی جو آپ نے عرض کیا کہ میرے بھائی کو بھیج دے۔ اللہ نے، اب دیکھیں اللہ کی عنایت، تو کہتا ہے تو نبی تو میں بنا دیتا ہوں ساتھ، مگر بھیجوں گا تجھے تم دونوں جاؤ اب اور فرعون سے جا کے باتیں کرو۔ اب جو پہلی باتیں فرعون سے ہوئی ہیں، لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے سارے فکر جھوٹے نکلے اور خدا کی بات سچی نکلی۔ وہاں ہارون چپ کر کے کھڑے ہیں اور حضرت موسیٰ ہی بات کر رہے ہیں ساری۔ کہیں کہیں قرآن کریم حضرت ہارون کی باتوں کا بھی ذکر فرماتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل گونگے تھے، وہ بھی باتیں کرتے ہیں، مگر برڈن جو ہے گفتگو کا، خدا کی نمائندگی کا، وہ حضرت موسیٰ نے اٹھایا ہے، اور اس وقت ان کو پھر کوئی خوف نہیں رہا، جس کا مطلب ہے کہ خاص تصرف الہی کے تابع جب انسانی ذہن ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر بات کرتا ہے تو تھتلاہٹ کے جو محرکات ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو تھتلے آج کل بھی اس زمانے میں اسٹیمر کرنے والے، وہ جب نظم پڑھتے ہیں تو نہیں اسٹیمر کرتے، اور بعض دفعہ اچانک کسی دباؤ کے نیچے میں بات ہو رہی ہے، جب وہ آپ بھول چکے ہیں کہ ہم اسٹیمر کرتے ہیں تو صاف بولنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ایک اسٹیمرر میرے پاس بھی آئے تھے، اچانک کوئی ایسی بات ہوئی تو بے ساختہ بالکل صاف کلمے بولنے لگے، عرب ہیں وہ، اٹلی میں ہوتے ہیں ہمارے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تم تو صاف بول رہے ہو تو پھر وہ فوراً اٹکنے لگ گئے، اس لیے کہ وہ بے ساختہ ایک جواب تھا، اس وقت کوئی خوف دامنگیر نہیں تھا کہ کہیں میں اسٹیمر نہ کروں۔ تو جب ایک بڑا خوف سامنے آ جائے تو بعض دفعہ اس وقت چھوٹا خوف دب جاتا ہے، یا ایک بڑا روب کسی چیز کا پڑا ہوا ہو، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فرعون کا روب غالب آ گیا تھا اس لیے اسٹیمرنگ بھول گئے، لیکن اللہ کی جو شان اور شوکت اور وہ نمائندگی کا جو احساس تھا، اس نے اسٹیمرنگ کو ختم کیا اور آپ سیدھا بول پڑے۔ لیکن کہیں کہیں بعد میں گفتگو میں وہ اسٹیمرنگ ہوتی رہی ہے، اس لیے کہ فرعون نے تانا ضرور دیا ہے کہ یہ شخص تمہارا، تم اس کو ترجیح دو گے میرے اوپر، یہ تو بات بھی صاف ستھری نہیں کرتا۔ مگر جیسا بھی تھا اللہ نے اس کو نمائندگی عطا کی۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اب سوال یہ اٹھتا ہے واپس چلے گئے، کس عمر میں واپس گئے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ طاقتور ہو چکے تھے جب مکہ مارا ہے اور وہ مر گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جتنی دیر میں پہنچے ہیں گبرو جوان تھے، قوی امین تھے، اور شادی کی عمر تھی۔ یہ کم و بیش 25 سال بنتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ 8 سال کی مدت پوری کرتے ہی حضرت موسیٰ واپس گئے ہیں، اور یہ قطعیت کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ وہ ریمسیس کا زمانہ تھا، وہ منفتح کا زمانہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے قدر کو پہنچا ہے تو پھر ہم نے تجھے، اور 8 سال بعد قدر کو پہنچ گئے تھے، تو 25 سال میں اگر 8 جمع کریں تو 33 بنتے ہیں۔ اور کوئی اسلامی عالم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ 33 سال کی عمر سے نبوت کی عمر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 33 اور 40 یا 40 سے کچھ بڑھ کر آگے جا کر حضرت ابراہیم کی نبوت کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے 50 سال کی عمر کا قرآن کریم سے ثبوت ملتا ہے، لیکن 40 ضروری نہیں ہے۔ 40 کی پختگی کا ایک نمائندہ عمر ہے، اس سے 10 سال اوپر 10 سال نیچے تک یہ عمر پھیل سکتی ہے۔ تو یہ مبحث ایسا نہیں ہے جس پہ اختلاف ہو۔ جو میں نے سیناریو پیش کیا ہے، اگر 25 سال کی عمر مانی جائے تو پہلی عمر جو نبوت کی ہے وہ 33 سال ہم سمجھتے ہیں۔ تو 8 جمع 25 33 سال کی عمر میں حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ 33 سال کی عمر میں واپس آنا اس لیے کہ علی قدر والا انداز بتاتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تجھے جلدی بھیجیں، بھیجنے کا انتظار کر رہے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں تجھے نبی بنانا ہے، مگر تیری نبوت کی جو پختگی کی عمر نبوت کے لیے چاہیے ابھی وہ نہیں پہنچی تھی، اب تو پہنچ گیا ہے، ابھی ہم تمہیں فوراً کرتے ہیں۔ اور 8 سال کا معاہدہ اللہ کی تقدیر کے تابع تھا۔ 8 سال آپ کو وہاں مصروف رکھنا تھا، آپ کو گھر دینا تھا، آپ کو رشتے عطا کرنے تھے، بچے دینے تھے، تاکہ اور زیادہ پختہ ہو جائیں۔ شادی کے بعد
انسان کا ذہن اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد عین اس وقت جب کہ عمر آپ کو پہنچتی ہے، اس وقت یہ 8 سال کا معاہدہ بھی طے ہو جاتا ہے، واپس چلے گئے۔ اب آگے کتنی دیر وہاں رہے؟ اب قرآن سے ہی ہم نے سب ثابت کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں سب باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ بائبل کے حوالے سے جب مورخین یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا فرعون کے پاس واپس جانے کے بعد کتنا عرصہ ہونا چاہیے، تو بہت مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس ذریعے سے وہ کوئی معین عرصہ طے نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض بائبل کے طرز بیان ایسے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ آج ایک معجزہ، کل دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ہفتہ 10 دن میں معجزے سارے ختم۔ مگر قرآن کریم جو طرز بیان کرتا ہے وہ لمبے عرصے پر پھیلے ہوئے معجزات ہیں، جو موسموں کی تبدیلیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا، پھر بیچ میں وقفہ، پھر دعا کا وقت۔ تو بائبل بھی دعا کی باتیں تو کرتی ہے، مگر طرز بیان سے یہ لگتا ہے کہ جلدی گزر گیا ہے وقت۔ اسی لیے جو محققین ہیں جب یہ عمر طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی دیر حضرت موسیٰ مصر میں رہے، تو مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں ابھی اپنے ریسرچ گروپ کو کہہ رہا ہوں مزید تحقیق کریں، ہم پتہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن قرآن سے تو ہمیں بالکل واضح روشنی مل رہی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی پر یہ وحی کی تھی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے مکانوں کے رہنے کی جگہ مخصوص کرو، اور وہاں نئی تعمیر کرو کہ وہ مکان قبلتاً ایک دوسرے کے سامنے ہوں، یعنی دو رویا مکان ہوں، تاکہ تمہاری حفاظت کا انتظام ہو۔ اور دوسرا یہ کہ قبلہ رخ ہوں، یعنی فلسطین کی طرف ان کا رخ ہو۔ یہ دونوں ترجمے بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو تعمیر تھی یہ تو بڑا لمبا عرصہ بتاتی ہے۔ ادھر جھگڑے ہیں فرعون سے، اس میں مصروف ہیں، ادھر خدا ایک نیا شہر آباد کرنے کی ہدایت کر رہا ہے، جس کا معین نقشہ اور ڈیزائن بھی خدا دے رہا ہے۔ تو یہ جو عرصہ ہے میرے نزدیک عموماً 7، 8، 10 سے کم نہیں ہو سکتا۔ جو معجزوں کا بیان قرآن کریم ہے اس کی طرز دیکھ لیں آپ، اور یہ شہر کی آبادی کا ذکر دیکھ لیں، پھر وہ اس میں کچھ رہے بھی ہیں وہ آخر۔ یہ تو نہیں کہ ادھر تعمیر ختم ہوئی ادھر ہی وہ ایکسوڈس ہو گیا۔ ایکسوڈس سے پہلے لازماً اس شہر سے استفادہ کیا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم یہ بے معنی سا ہو جاتا۔ مگر اس میں ایک اور بات بھی ہے، اس حکم کا تعلق اس بات سے بھی ہے۔ 2 باتیں ہیں اس میں جو خاص طور پہ توجہ کے لائق ہیں، کیونکہ قرآنی بیان تو حیرت انگیز اعجاز ہے۔ اول یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ان کی جو پرانی ڈویلنگز ہیں ان سے نکالنا ضروری ہے، ورنہ یہ تیرے کام نہیں آئیں گے۔ دریا کے کنارے بھیگی ہوئی نیچی زمین میں رہتے تھے، ہر قسم کے کی آفات جو اس دریا کے پاس رہنے کے ساتھ وابستہ ہیں، ان بیماریوں کا اور ان آفات کا شکار تھے، اور ذلیل قوم کے طور پر شہر سے ہٹ کر ذرا دور دریا کے کنارے بسنے والی جھگیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ان کو عزت نفس عطا کرنی ہے، ان سے جو تم نے کام لینے ہیں، جب تک انسانی قدروں کے اعلیٰ مقامات تک ان کو نہ پہنچایا جائے یہ لوگ کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے تم جاؤ اسی شہر مصر کے ایک طرف ایک جگہ چنو اور وہاں نئی آبادی بناؤ، اور ایسے منظم گھر ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی جانب کھلتے ہوں۔ جس طرح آج کل انگلستان کے گھر ہیں، یہ یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ نے اور حضرت ہارون نے بنی اسرائیل سے مل کے بنوائے ہوں، جڑے ہوئے آپس میں اور ایک دوسرے کے سامنے۔ اور پھر قبلتاً کا دوسرا معنی یہ لیا ہے مفسرین نے کہ جس قبلے کی طرف جانا تھا، دوسرے مفسرین تو پتہ نہیں لیا کہ نہیں، میں نے یہ لیا ہوا ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ قرآن کریم بعد میں عبادت کی ذکر کرتا ہے، اور ان کو یاد بھی دلانا تھا چونکہ کہ تم بالآخر تیار ہو رہے ہو فلسطین واپسی کے لیے۔ اس لیے قبلتاً کا لفظ
ان کے قبلہ رخ ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بیوتم وج لقومکم بمصر بیوتم وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ۔ اقیموا الصلاۃ کا یہاں کون سا موقع ہو گیا؟ اگر قبلہ کے تعلق کا ذکر کرتے ہی اقیموا الصلاۃ کی بات کریں آپ، تو قبلہ کا وہ معنی ضرور ذہن میں ابھرے گا جو نماز سے وابستہ ہے۔ تو فرمایا تمہاری عبادت بھی ہوگی، عبادت کا ایک دستور مقرر ہوگا اور ایک قبلہ مقرر ہوگا۔ اپنے گھر ایسے بنانا کہ اس میں پھر منہ ٹیڑھے نہ کرنے پڑیں، ان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اب اگر آمنے سامنے بھی ہوں تو قبلہ سیدھا ہی رہتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے ان گھروں کا رخ فلسطین کی جانب تھا۔ اب جو تحقیق ہے وہ جاری رہنی چاہیے، کیونکہ یہ ابھی تک ہمارا یہ ایک اندازہ ہے، تفصیلی اندازہ۔ وہ جو پرانے جو نکلے ہیں آثار، مصر کے احمدیوں کو بھی چاہیے، دوسروں کو محققین کو بھی چاہیے کہ وہ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ جو بستیاں حضرت اسرائیلیوں کی پیچھے رہ گئی تھیں، نہیں بنی تھیں، ان کے رخ کیا تھے، اس سے پھر یہ تفسیر معین ہو جائے گی۔ دو میں سے ایک بات یا دونوں باتیں لازماً ملیں گی، اس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ وہ نئی قسم کی آبادیاں ہوں گی جو فرعونی دستور سے مختلف ہوں گی، الگ الگ مختلف رخ کی طرف کوٹھیاں نہیں ہوں گی، بلکہ دو رویا مکان ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف ہوں گے، یا ان سب کا قبلہ فلسطین کی طرف ہوگا۔ یہ تحقیق ہو تو پھر ہم قرآن کریم کی خدمت کریں گے، یہ نکال کے دکھائیں گے کہ دیکھ لو، باریک ترین باتیں جو قرآن نے ضمناً بھی بظاہر بیان کی ہیں وہ بھی ثابت ہو رہی ہیں، اور قرآن کریم جو باتیں ضمناً بھی بیان کرتا ہے ان کا ثبوت لازماً موجود ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مسلک ہمارے سامنے رکھا کہ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم کی روح سے پہلے علماء مردہ مانتے تھے، زندہ آسمان پر مانتے تھے، اور فرماتے ہیں میں بھی ایک لمبا عرصہ یہ کرتا رہا ہوں، لیکن جب خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس تاریخ سے پردے اٹھائے جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے بچا ہوا اور تبھی موت مردہ دکھایا جائے گا، تو فرمایا یہ نشانات کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، میرے بعد زمین پھر یہ خزانے اگلتی رہے گی اور ایسے ثبوت مہیا کرتی رہے گی جس سے اس مضمون پر مزید روشنی پڑے گی، اس کو مزید تقویت ملے گی۔ پس قرآن کریم میں جہاں بھی ذکر ہیں ان کی تاریخی گواہیاں مدفون ہیں، اور ہمارا کتابیں پڑھنے کو محض تحقیق قرار دینا کافی نہیں ہے۔ ان سب پہلوؤں کے پیش نظر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب واقفین نو جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں ان کی ایک بڑی کھیپ تیار کی جائے، ان میں سے کچھ ایجپٹولوجسٹ بنیں، کچھ دیگر جو آثار قدیمہ کے ماہرین مختلف دنیا میں کام کر رہے ہیں ان کے علوم سیکھیں، بڑے بڑے ماہرین کے ساتھ ان کی شاگردی بھی اختیار کریں، وہ زبانیں سیکھیں جو ان کی ضرورت ہے، اور اگلے 30-40 سال کی عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت گہرے احمدی محققین پیدا ہو جائیں جو خدمت اسلام اور خدمت قرآن کے نظریے کے ساتھ اپنی تحقیق کو آگے بڑھائیں۔ لیکن تحقیق میں ایک بات لازم ہے، جب بھی میرا تحقیقی گروپ سے رابطہ ہوتا ہے، خواہ یہاں سے آیا ہو یا باہر سے آیا ہو، ان کو ایک بات میں سمجھاتا ہوں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم سچا ہے، مگر قرآن کریم کو سچا ثابت کرنے کی خاطر اگر آپ نے نتیجے اخذ کیے تو یہ دیانتداری کے خلاف ہوگا، قرآن کی وفا کے بھی خلاف ہے اور تقویٰ کے بھی ویسے بھی خلاف ہے اور سائنس کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ وہی جستجو کریں جو وہی بات ظاہر کریں جو جستجو سے ثابت ہو، اور یہ یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں آپ کو کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی کہ جو حقائق طبی طور پر یقینی طور پر نکلیں گے وہ ضرور قرآن کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ ہے تحقیق۔ اس لیے تحقیق پر ہمارے عقیدوں کا اثر نہیں پڑنا چاہیے، لیکن تحقیق کا ہمارے عقیدوں پر اثر پڑنا چاہیے۔
اور اب تک کی 1400 سالہ انسان کی سائنٹیفک پروگریس اور اس کا ماحصل یعنی سائنسی ترقیات اور جو کچھ آج تک حاصل کیا ہے، اس بات پر گواہ ہیں کہ جو کچھ بھی دریافت ہوا ہے قرآن کے حق میں ہوا ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہوا۔ 1400 سال پیچھے ہماری پشت پر کھڑے ہیں ہماری گواہی دیتے ہوئے، تو اس کو نظر انداز کر کے اس خوف میں مبتلا ہو کر کہ کہیں ہم کچھ ایسی چیز نہ دریافت کر لیں نعوذ باللہ من ذالک جو قرآن کے خلاف ہو، اس لیے پہلی اپنی مرضی کے نتیجے نکالو، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ بعض محققین نے جلد بازیاں کی نتیجے نکالنے میں، اس شوق میں کہ قرآن سچا ثابت ہونے کا۔ قرآن کو تمہارے کوئی ضرورت نہیں ہے سچا ثابت کرنے کی، قرآن سچا ثابت ہو چکا ہے پہلے سے ہی، تم جستجو کرو بس چپ کر کے، جہاں تمہیں گواہی ملے وہ مجھے لا کے دکھا دو، لیکن استنباط تم خود نہ ابھی کرو۔ استنباط کے لیے جو پختگی چاہیے یا خدا تعالیٰ کی بعض تائیدیں چاہیے، ان کے پیش نظر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ تحقیقات کریں گے، جیسا کہ میں ہدایت کر رہا ہوں، تو استنباط میں جلدی نہ کرنا، مجھے تحقیق کا ماحصل، اس کی بنیادیں سب بھجوائیں، میں انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گا کہ صحیح خطوط پر تحقیق کے تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے ہم قرآن کی خدمت کریں، چھلانگیں مارنے کی کوشش نہ کریں۔ بس یہ نئی نسل جو ہے اس کا فیصلہ عمرا نے کرنا ہے، اور امیر صاحب یو کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے متعلق کسی نے یہ کہا تھا کہ جب آپ بات کر رہے تھے سونے کی کسی کی موقع پہ جو سوئے ہوئے تھے، لطیفہ پیش لوگ ہنس رہے تھے، تو میں ان کو بتا رہا ہوں پورے جاگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، بقائمی ہوش و حواس یہ بات سن رہے ہیں۔ آپ نے اپنے واقفین نو پر نظر ڈال کر ایک بورڈ بنانا ہے جو ان کی صلاحیتوں کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ کس حد تک کون اس قسم کے تحقیقی کاموں کی اہلیت کی صلاحیت اپنے فطرت کے وضعیت کردہ صلاحیتوں کے لحاظ سے رکھتے ہیں، فطرتی صلاحیتوں کے لحاظ سے جس ماحول میں وہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کے ماں باپ کس حد تک افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو تحقیقات کے لیے وقف کریں۔ جب وقف نو کر چکے ہیں تو وقف سے تو اب کوئی فرار ہی نہیں رہا، باقی مفر ہی نہیں ہے۔ مالی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، مالی لحاظ سے اگر ان کے لیے دقت ہو، ایسے کالجوں میں پڑھانا مطلب ہے تقاضے کرے کچھ اخراجات کے، تو یہ بھی جماعت کا فرض ہے کہ وہ ان کو اس بات میں سہارا دے، ان کو کہے کہ مطمئن رہو، یہ لڑکے ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، یہ لڑکیاں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں تحقیقات کے لیے، ان کو ان مضامین میں داخل کر دو۔ میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ بچیوں کی طرف اس میں زیادہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ بچیوں کے لیے تحقیقات کے کام کرنا جہاں کہیں بھی وہ ہوں ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک کتابی تحقیقات کا تعلق ہے، زبانوں کا مطالعہ اور ان کے پرانے علوم کو سمجھ کر معنی کو براہ راست اخذ کرنا، اس میں لڑکیاں بہت اچھا کام دیں گی، کیونکہ ان کی ایڈمنسٹریٹو ضرورت ہمیں نسبتاً کم ہے۔ لیکن جہاں ایکسپلوریشن کا تعلق ہے، مختلف جگہوں پہ جا کر کھدائیاں کرنا اور اس میں لڑکیوں کو ایک طرف رکھنا چاہیے، بیچاریوں کو ان پر ناجائز بوجھ نہیں ڈالنا، وہاں لڑکوں کو اس بات کے لیے تیار کریں۔ اور ان کا جو دائرہ ہے وہ چونکہ ساری دنیا سے ہے، مثلا جب کشتی نو کی ہم بات کرتے ہیں تو چین کی بھی کبھی ذکر آتا ہے، چین میں بھی تو محققین چاہیے، اور مذہب ہر جگہ ہیں، سب مذاہب کی تاریخ قرآن کے مطابق ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک خدا اور ایک ہی خالق ہے۔ تو یہ تحقیق صرف فرعون سے تعلق نہیں رکھ رہی، بلکہ یہ صدی کا جو پہلا نصف ہے اس میں میری یہ تمنا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کیونکہ تمام احمدی جو واقفین نو ہیں ان کے ماں باپ پہلے ہی اچھل رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دیجیے ہم کیا کریں، تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ وہ پیروی کریں گے۔ تو اندازہ کریں کہ تاریخ عالم میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ مسلمان محققین مغربی علوم کے مطابق، ان کی سائنس کے مطابق براہ راست وہ تحقیق کریں کہ جس کے نتائج کو وہ قرآن کریم سے موازنہ کر کے
قرآن اور اسلام کے حق میں استعمال کرنے کی توفیق پا سکیں اور غلط نظریات کی تردید کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ اب چونکہ وقت ہو رہا ہے، ابھی باتیں فرعون وغیرہ کی کرنے والی ہیں، تو یہ دیکھ لینا کہاں چھوڑا ہے مضمون، کل وہاں سے شروع کریں گے۔ کل مجھے بعض نے کہا، ایک نے تو یہ کہا کہ ہمیں تو بالکل لگ رہا تھا کہ شرلک ہومز کی کہانی ہو رہی ہے، لیکن سچی کہانی، جھوٹی نہیں۔ اور ایک نے کہا کہ دل چاہتا تھا کہ آج درس جاری رہے جب تک ختم نہ ہو۔ میں نے کہا ہمیں کیا پتہ کہ ختم ہو سکتا تھا کہ نہیں، کیونکہ ابھی پتہ کوئی نہیں کہ آگے کتنی باتیں زیر بحث لانے والی ہیں، اور ہیں ابھی کافی۔ تو انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پرسوں سے پہلے مجھے امید ہے کہ اس مضمون پر سیر حاصل بحث کر چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے۔